آخری پیپر ہے. تو الحمدللہ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ابھی سیکنڈری کے پیپر شروع ہوں گے, امتحان شروع ہوگا, اور ہمارے ادارے کی تعداد, یہ میں آئے ہوئے جتنے مہمانان گرامی ہیں ان کی توجہ کے لیے کچھ گزارشات کر رہا ہوں. تو ہمارے ادارے کی الحمدللہ تعداد جو ہے وہ 350 پلس ہو چکی ہے, اور اس میں مزید اضافہ انشاءاللہ متوقع ہے. تو ابھی جب سیکنڈری کا امتحان شروع ہوگا تو وہ امید ہے کہ آلموسٹ 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی تعداد ہوگی. تو ان کے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس پھر 3 سے 4 کمرے انگیج ہو جائیں گے. تو ہمارے ادارے کی چونکہ تعداد پہلے سے 350 پلس ہے, تو پھر ہمارے جو اپنے بچے ہوتے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب چونکہ جو دن گزر رہے ہیں تو موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو باہر یا دھوپ میں بٹھایا جائے. تو اس کے لیے ہمیں پھر برآمدوں میں کلاسز لگانی پڑتی ہیں. اور چونکہ یہ جو سیکنڈری کا پیپرز ہوتے ہیں یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ, تقریباً 2 ماہ کے لگ بھگ ان کا ٹائم ہوتا ہے. اس دوران پھر جب کلاس سے باہر کلاس لگائی جاتی ہے یعنی برآمدے کے اندر, تو وہ کلاس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ برآمدے میں وہ چیز نہیں بن سکتی. تو اس سے طلباء کا بھی حرج ہوتا ہے, اور جو پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان ان میں بھی وہ نظم و نسق قائم نہیں رکھا جا سکتا. اس کے علاوہ اگر یہ جو سیکنڈری کے پیپرز ہو رہے ہیں, اس کے جو بیسیکلی اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر صدر معلم صاحب جو بے شمار باعث برکت ہمارے ادارے کے لیے ثابت ہوئے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ادارے کے اندر بے شمار رینوویشن کا کام ہوا ہے, اور انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ امتحانی ہال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. تو ان کی بے شمار کوششیں ہیں. اگر ہمارے ادارے کے اندر امتحانی ہال بن جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری یونین کونسل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. ہمارے یونین کونسل کے اندر واحد یہی سینٹر ہے, وگرنہ اگر یہ ہمارے ہاں سینٹر نہ ہو تو ہماری جو علاقے کی بچی ہیں, یونین کونسل کی بچی ہیں, یہ ہمیں چکسواری میں جا کر ان کو پیپرز دلوانے پڑتے ہیں, اور وہ پورا دن ایک بندہ ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار کام ہو چکا ہے اور بے شمار کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بے شمار آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے, جو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام علاقہ کے تعاون سے یہ امتحانی حال تعمیر ہوگا اور ایک ادارہ جو ہے وہ مثالی بن سکے گا. مزید اس حوالے سے میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ادارے کے صدر معلم محمد سعید عالم چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم. عزیز طلباء کے والدین اور یہاں پہ آئے ہوئے معززین, اس ادارے کے پردھان صوفی محمد یعقوب شہید صاحب کے بیٹے خلیق صاحب, سابق کسٹوڈین, کشمیر پریس کلب کے صدر, چکسواری پریس کلب کے صدر خواجہ اقبال صاحب, اور سماجی رہنما, اوورسیز سماجی رہنما جناب حبیب صاحب, ممتاز ماہر تعلیم اس ادارے کے سابق طالب علم جناب پروفیسر قاضی تمیز صاحب, صوفی لطیف صاحب, میرے دوست بھائی قاضی آصف صاحب, اس ادارے کے سابق کلرک میرے بھائی دوست خالد صاحب, ہمارے محکمہ تعلیم کی پہچان ہیڈ کلرک پرویز صاحب, سیاسی سماجی رہنما چودھری ساجد صاحب, جناب نجیب صاحب, ہمارے ادارے کی اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر سماجی رہنما صوفی ریاض صاحب, حافظ وسیم صاحب, ہمارے معزز استاد طاہر بی بھٹ صاحب, دیگر مہمانان گرامی, السلام علیکم.
آج میرے بھائی صحافی راجہ فرید صاحب کا نام بھول گیا تھا میں سامنے. یہاں پہ جیسا کہ یہاں موقع کی نسبت سے یہاں ہے کہ یہ تقریب آج سالانہ انعامات کے حوالے سے آج ان بچوں کے حوالے سے ہے کہ جن بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی. جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. تو آج جن بچوں نے محنت کی ہے, جن اساتذہ نے محنت کی ہے, آج اس کا یہاں پہ ان کو پھل ملے گا. میں کنٹرولر ادارہ تھا جناب معروف ممتاز صاحب, ڈپٹی کنٹرولر خواجہ اویس صاحب, کامران بٹ صاحب اور اپنے ادارے کے دیگر محنتی اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے انتہائی بر وقت تھوڑے سے وقت میں نتائج تیار کر لیے اور سارے معاملات کو اچھے طریقے سے میسر طریقے سے مکمل کیا. یہاں پہ اکثریتی بچے پاس ہیں, اگر کچھ چاند دکھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو دوبارہ ایک چانس دیا جس کا بورڈ کیا ہوتا ہے کہ تاکہ بچے یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی کسی وجہ سے چانس نہیں ملا. تو ہم نے 15 دن بعد ان کو دوبارہ امتحان دے رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو فیل نہ کیا جائے بلکہ ایک چانس اور دیا جائے, تو تاکہ 15 دن بعد اگر بچے کو رہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ امتحان ہوگا, تو جو پاس ہو جائیں گے وہ اگلی کلاس میں چلے جائیں گے. پھر بھی اگر کچھ جو رہ جائیں گے تو محنت کریں انشاءاللہ اگلے سال سے. جہاں تک ادارے کے حوالے سے ہے, بہت سارے سب اداروں میں مشکلات ہوتی ہیں, مسائل ہوتی ہیں, لیکن جو ہے ان کو جو ہے فیس کرنا چاہیے, وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اس ادارے میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ہے میرے ساتھی بڑے کوآپریٹر ہیں, بڑے معاون ہیں. ہر معاملے میں میں ساتھی سے مشاورت کرتا ہوں اور ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ معاملات دیکھیں, اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ادارے کے اندر کے ہیں وہ تو میں ساتھیوں کے تعاون سے حل کر سکتا ہوں, کر لیتا ہوں. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ عوام کی ضرورت پڑتی ہے, عوامی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. میں جب آیا یہاں پہ تو اسی وقت یہ دیکھا کہ ایک مسئلہ تھا, میں نے پچھلے سال بھی فرید صاحب ذکر کیا تھا کہ ادارے کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے, آپ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے, باقی دوست باپ کے بھی کچھ سابق اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایک تو بلڈنگ کے والے سے مسائل تھے, تو ہم نے ان کو کچھ عرصہ دیکھا تو ہم نے اس کو کہا کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی جو ہے مرمت کرتے ہیں, کچھ معاملات کرتے ہیں, تو اس کو ہم نے جو ہے اپنے ادارے کے مسائل سے جو ہے مینٹیننس بھی کی. وہ سامنے کمرہ تھا, آپ کے علم میں خاصی خستہ حالت تھی, اس کو بھی ساتھیوں نے مرمت کیا. جو ہماری کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے خواجہ ویس صاحب, باقی ممبران نے رنگ روغن بھی کرایا, چھٹیاں بھی ادھر گزاری, اتوار بھی ادھر گزارے, اور کوشش کی کہ جو معاملات ہم کر سکتے ہیں ان کو کیا جائے. لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, جب تک وہ مسئلہ نہیں حل ہوتا میں سمجھتا ہوں ادارے کے مسائل جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب نے یہاں پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں گفٹ کیا کہ تعداد تھوڑی سی اس کے باوجود یہاں پہ بورڈ کی منظوری دی ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بورڈ کی منظوری تو ہوئی ہے, ایک تو شارٹ فال کا مسئلہ تعداد پوری نہیں ہوتی, وہ ہم سارے مل جل کے دیتے ہیں, وہ الگ سے مسئلہ ہے. بچیاں یہاں پہ جو پوری یونٹی کوسل کی آتی ہیں, گوا کی بھی آتی ہیں, تانگ دیو کی بھی, اور وہاں سے ڈانگری بادر سے بھی آتے ہیں, ہائی اسکول ڈانگری بادر سے بھی بچے آتے ہیں, ہمارے اسکول کے بھی بچے یہاں پہ شامل ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ امتحان ہوتے ہیں وہاں پہ امتحانی حال ہوتا ہے, یا بورڈ والے بنا کے دیتے ہیں, کسی زمانے بنا کے دیتے تھے, اب عوامی تعاون سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے معزز رفقا اور میرے معزز مہمانان گرامی اس کا یہ سوچا کہ جب تک ہم عوام کو انوالو نہیں کریں گے, کمیونٹی کو انوالو نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. ہر ادارے میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی بنائی جائے. تو اس ادارے میں بھی اسکول مینجمنٹ پہلے بھی تھی, تو ہم نے اس کو اثر نو اس کو دیا, ساتھیوں کی مشاورت سے پوچھا کہ کون کون سے لوگ مؤثر ہیں, اس میں جو انہوں نے بتایا ہم نے شامل کر لیے. تو اس وقت ہماری جو کمیٹی ہے اس کے صدر ہیں, ہمارے اس ادارہ کے سابق صدر ہیں خالد صاحب ہیں, اور اس کے دیگر اراکین میں جو ہے صوفی ریاض صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج رفیق صاحب صحت خراب تھی, نہیں تشریف لا سکے, خالد صاحب نے بھی آنا تھا, ان کی صحت کے معاملات ہیں وہ بھی نہیں آئے. اس طرح کچھ اور بھی تھے لوگ.
ان دوستوں کے تعاون سے ہم نے یہ پچھلے سال یہ کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے ہمارے جو صدر ہے خالد صاحب انگلینڈ گئے تھے کو اپنے عزیزوں کا عرب سے، وہ 3000 پاؤنڈ لے کے آئے ہیں، وہ تقریباً بتا رہے تھے کہ تقریباً 11 لاکھ بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے دوستوں کے تعاون سے صوفی ریاض صاحب، حاجی رفیق صاحب، مقصود صاحب، قاضی آصف صاحب اور دوست پی ٹی صاحب، ویس صاحب، اور بہت سارے نام رہ جائے تو معذرت چاہتا ہوں، اپنا اپنا سامنے حصہ ڈالا تو میں آتا ہوں اس طرف آ رہا ہوں۔ تو ان دوستوں کے تعاون سے جو ہے ہمارے پاس مزید کچھ پیسے ہو گئے، میرا کوئی تقریباً 9-10 لاکھ اور ہو گئے، یہ سارے تقریباً 19-20 لاکھ ہیں۔ تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے مقامی مزدین، حالانکہ ایڈمنسٹریٹر اس کا رکن ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کا رکن نہیں بنا، بلکہ جتنے جو اکاؤنٹ چلا رہے ہیں وہ صوفی ریاض صاحب کے کام ہے، اللہ تعالیٰ پرنسپل صاحب ہیں اور خالد صاحب ہیں جو سیکٹری مالیات بھی ہیں، تاکہ وہاں کا بھی اعتماد رہے کہ کہیں کو سرکاری لوگ پیسے کھا تو نہیں گئے۔ یہ ادارہ بھی آپ کا ہے، ٹیچر بھی آپ کے، بچے بھی آپ کے۔ اب کام تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا، تو اس میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جب تک آپ بھرپور حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ کام آگے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اب ہمارے پاس جگہ کے بھی مسائل ہیں کہ نہ دائیں طرف جگہ مل رہی ہے، نہ بائیں طرف جگہ مل رہی ہے، تو اس کا حال یہ ہم نے نکالا کہ آج جگہ ڈبل سٹوریاں چل رہی ہیں، تو اس حال کے اوپر جو ہے ہم لے کے نقشہ بنایا ہم نے، فیزیبلٹی ہے، اور یہاں سے چلتے چلتے آگے تک چلا جائے گا اس بلڈنگ تک۔ تو اس کے اوپر دو کا بڑے بڑے ہال بنیں گے، ایک بچی کے لیے ہوگا، ایک بچوں کے لیے، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ مینیج کر سکیں۔ تو اس میں تعاون جو ہے زیادہ تر اوورسیز دوستوں کا ہی ہے۔ اگر یہاں پہ اگر کسی نے مدد کیا ہے تو بھی اوورسیز عزیزوں کا عرب سے، تو میں یہاں پہ خصوصی طور پہ جو آخری دنوں جو مدد کی ہے راجہ گلباز خان سے دمال کے رہنے والے، وہ کچھ دن پہلے آئے تھے، 1 لاکھ روپے دے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے ممبر بھی ہیں، مینیجر مقصود صاحب، وہ بھی 1 لاکھ روپے دے کے مزید کا بھی انہیں کہا، اور گلباز صاحب جو ہے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں کرکٹر میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہاں پہ مزید بھی کوشش کریں گے۔ اس طرح صوفی ریاض صاحب، حاجی رفیق صاحب وغیرہ بھی بڑی ڈونیشن دی ہیں، تو اکاؤنٹ یہیں بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی اس کا کام شروع کیا جائے، لیکن ہماری جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی اگر آئے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ تاکہ اگر شروع کریں تو پتہ ہو کہ اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں گے پائے تکمیل تک، تاکہ پہنچ سکیں۔ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسلر خوشنود صاحب بھی آئے تھے، تو وہ بھی اعلان کر کے گئے تھے کہ تقریباً 30% میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا، اور یہ سیل کا بھی کہہ رہے تھے میں کراؤں گا پرتگی، لیکن وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ سنا ان کے مشکلات ہیں، والد صاحب بیمار ہیں یا والدہ بیمار ہیں، وہ بھی نہیں آ سکے۔ لیکن میں کہتا ہوں کسی ایک بندے پہ انصاف نہیں کرنا چاہیے، ہر بندے کا اپنا اپنا فرض ہے، ہر بندے جو ہے کوشش کرے اپنی اپنی۔ تو یہ صرف حال ہی مکمل ہونا، حال کے اندر بھی بہت ساری اس کی فنشنگ ہوگی، کرسیاں چاہیے ہوں گی، پنکھے چاہیے ہوں گے، اور معاملات ہوں گے، تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے صوفی چیئر جو ہے ٹرسٹ ہے، اس کے چیئرمین خلیق الزمان صاحب کی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے میں نے کام شروع کیا تھا، اس کو پائے تکمیل تک جو ہے اس کا اپنا رول ادا کریں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ باقی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اپنا اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالیں گے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ نہ دیکھیں کسی نے کیا حصہ دیا ہے، کیا معاملات ہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو اگر وہ حال ہمارے پاس موجود ہوگا تو یہ بچے ہمارے ادھر بیٹھے ہوتے، جب یہ امتحان شروع ہوگا ہائی اسکول کا، ابھی تو ہمارے 3 کمرے لگے ہوئے وہاں سامنے، جب ہائی اسکول کا ہوگا تو اس وقت کبھی 5 کمرے لگ جاتے ہیں، کبھی 6 کمرے لگ جاتے ہیں، اور کمروں کا بھی یہ حالت ہے کہ جو بڑی تعداد جس طرح بتایا کہ پچھلے سال ہمارے پاس 76 ایڈمیشن ہوئے ہیں، 76 نئے بچے داخل ہوئے ہیں، تعداد پہلی دفعہ 300 بڑھ گئی اور تقریباً 350 قریب پہنچ گئی۔ کمرے جو ہے وہ بڑے کمروں کے ہم نے پارٹیشن نہیں کی ہوئی ہے، تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو مرغیوں کے ڈربے ہوتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ آپ کی بچے ہیں تو کلاس سائز جو ہے ہمارے پاس جو 6ٹھی کلاس تھی اس میں 62 بچے تھے، تو سارے اکٹھے تو ان کو ہم نے 2 سیکشن بنائے تاکہ بچوں کو ایک اچھی تعلیم ملے۔ اساتذہ کے پیریڈ بڑھ گئے ہیں،
لیکن جو ہے وہ بچے اب مطمئن ہے. میں نے پوچھا بچوں کو کہتے ہیں یہ آپ ہماری سے صحیح ہے, ورنہ نہ ٹیچر کام چیک کر سکتا ہے نہ بچوں تک صحیح علم پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے جو یہاں پہ آئے ہیں میرے معزز مہمان گرامی, میرے لیے ہر ایک محترم ہے, چاہے کلیم الزمان صاحب ہیں, حبیب صاحب ہیں, ساجد صاحب ہیں, لطیف صاحب ہیں, ہر ایک جو ہے وہ میرے لیے معزز ہے, محترم ہے. تو جو آپ میرے علم میں دنیا کون جو ہے کون کچھ دے سکتا ہے. رمضان شریف بھی آ رہا ہے, لوگ صدقہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بچے یہاں پہ بھی یہ چیزیں لگ جاتی ہیں. تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ پیچھے رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا, تو اس رمضان میں یہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو آگے ہم چھٹی میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں آئے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے روشن مستقبل کے لیے. آپ اپنا رول ادا کریں گے, ہم اپنا رول ادا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو جب یہ اسکول کے دوران کا ہوتا ہے, کبھی آپ نے 2 بجے سے پہلے تو بازار میں بچہ پھرتا نہیں دیکھا ہوگا, 2 بجے سے پہلے تو سنوکر کلب میں بچہ نہیں دیکھا ہوگا. ہم گیٹ بند کر دیتے ہیں, وہاں پہ جو پیئر بیٹھ جاتا ہے. کوئی اگر کسی ٹیچر کا بھی کام ہوتا ہے تو ہم پیئر کو بھیجتے ہیں, بچے کو الاؤ نہیں کرتے. یہ بچے ٹیچر کا اپنا بیٹا بھی ہوتا ہے تب بھی ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے کہ بچے آپ کی امانت ہے ہمارے پاس, آپ کی امانت کی جو ہے دیکھ بھال ہم نے کرنی ہے. تو اس لیے آپ کے بچوں کی پرورش, ان کی درس و تدریس, ان کی تربیت جو یہاں پہ ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور جو یہاں پہ بخیر حضرات ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کے ادارے کے حوالے سے جو سہولتیں دیں, بچوں کو اچھی سہولتیں دیں گے. جب بچوں کو اچھی سہولتیں دیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. گراؤنڈ کے بھی مسائل ہیں. بچے جب کھیل کے ساتھ جو ہوتا ہے جسمانی بھی ان کی نشو و نما ہوتی ہے تو ذہن اچھا کام کرتا ہے. اب اس سال بھی جو ہم یہ کیا ہے کہ وہ داندو کا جو کھاڑا ہے وہاں پہ بچوں کو لے کے جاتے رہے ہیں. بچوں کو دوڑ میرپور میں ہم نے پارٹیسپیشن کی ہے, لیکن بچوں کو وہاں پہ ہم دوڑاتے رہے. میں خود ساتھ جاتا رہا ہوں, پیر صاحب جاتے رہے ہیں, ہمارے فقراء صاحب ساتھی ہیں کون جاتے رہے, تو ہم وہاں پہ دیکھتے رہے. اس طرح یہاں پہ جو یہ جو درس ہے اس کے ساتھ جگہ ہے وہاں پہ بھی جاتے رہے, لیکن وہاں پہ وہ درویش ہیں کھیلتے ہیں, ان کو بھی حق پہنچتا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ کچھ جگہ کے حوالے سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں. تو یہ سارے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری کہ سارے کام ایک ہی دن ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ 2 میں میرا ضروری تھا کہ آپ تک لے کے جانا. پی ٹی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اگر پی ٹی صاحب سے ہم کام نہیں لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. تو اس لیے کام ہم اسی وقت اچھی طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو سہولتیں بھی دیں گے. تو پی ٹی صاحب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے نے وہاں پہ نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی ہیں. اگلے سال انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتر کریں گے. تو میں اس توقعات کے ساتھ خلیق صاحب زیادہ توقع لوگ آپ کے متعلق ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے بتانا کہ آپ کیا کریں گے. بطور صدر مطلب جو آپ نے توقعات وابستہ کی تھی مجھ سے, میں نے کوشش کی ہے ایمانداری سے دیانتداری سے ادا کروں. پھر بھی انسان کو کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, معاملات ہو سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں جاوید صاحب کا, ابیبی صاحب کا, وہ تشریف لائے, صحت خراب تھی پھر بھی آپ تشریف لائے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ سارے دوست آپ جو میں گزارشات کی ہیں ان پہ پوری طرح سے عمل کریں, کوشش کریں کہ اپنا حصہ ڈالیں. میں پھر ایڈوانس بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن بچوں کی پہلی پوزیشن ہے, دوسری پوزیشن ہے, تیسری پوزیشن ہے, ان کا جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بچوں کے لیے انعامات بھیجے ہیں. اجاز صاحب کا لائے تھے اسکول میں, تو ان نے جو لائی 10 بچے ہیں ان کے لیے 1,000 روپے کا جو اعلان کیا ہے تو وہ پی ٹی صاحب ساتھ دے دیں گے. تو انشاءاللہ وہ اجاز صاحب نے بھی کہا میں بعد میں آؤں گا تو انشاءاللہ ادارے کے حوالے سے بھی کچھ کروں گا. بہت شکریہ. جتنے مسجد میں مہمان گرامی آئے ہیں, جو صحافی حضرات تشریف لائے ہیں, بچوں کے والدین آئے ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور پھر میں مبارکباد اپنی ٹیم کو جو ہے شعبہ تعینات کو اور اپنے اساتذہ کو جنہوں نے یہاں پہ محنت کی ہے, بچوں کو پڑھایا, سب مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.